السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ لوگوں کی پذیرائی کا، لائکس کا اور کامنٹس کا بہت شکریہ. حاضر ہوں وعدے کے مطابق ناول دام وفا کی قسط نمبر 12 کے ساتھ. یا اللہ میرے بھائی کا گھر بچا لے. یا کریم تو ہدایت بخشنے والا ہے. اے ہدایت بخشنے والے اس عورت کو ہدایت دے. ان بچوں کو برباد ہونے سے بچا لے میرے خدا. رزاق کی آپا اپنے گھر میں موجود تھی. سجدوں میں سر پٹخ پٹخ کر دعاؤں میں مصروف اپنے بھائی کے گھر کی سلامتی کی دعا کرتی ہوئیں، کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا تھا. مہر النساء نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہ ضدی اور خود سر عورت اپنی بات سے پلٹنے کو راضی نہ تھی. اتنے میں گھر میں ایک شخص داخل ہوا. اماں کیا ہوا ہے، اب کیوں رو رہی ہیں اتنا؟ اس شخص کو دیکھ کر ان کے رونے میں اضافہ ہوا تھا. بیٹا آپ کچھ کرو، آپ جا کر بات کرو مہرون سے، وہ میرے معصوم بھائی کو برباد کر دے گی. مقابل نے ان کی بات سنی اور فکر کی لکیریں ان کے ماتھے پر نمودار ہوئیں. کیا ہوا ہے رزاق کے گھر، مجھے ساری بات بتائیے. پھر انہوں نے منو ان ساری بات اس با اثر شخص کے گوش گزار کی. خاندان میں سب سے سمجھدار اور پیسہ پاور رکھنے والے شخص کا کہا ہر کوئی سنتا تھا. اس خاندان کے مسئلے حل کرنا، ان کی ہر ممکن معاونت کرنے کی بنا پر ہی انہیں ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل تھی. کوئی ان کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہر کسی پر کہیں نہ کہیں ان کے احسان کا ٹھپا ضرور لگا تھا. شام میں ہی وہ اور ان کی اہلیہ رزاق کے گھر پہنچے. جیسا کہ اس شخص کا روپ تھا، مہر النساء بھی خاموش ہو کر اس کی بات سنتی رہی. کیا چاہتی ہیں آپ؟ جو ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈال کر اپنے ان بچوں کی خاطر کیا ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے تم لوگ؟ آدھی زندگی گزر گئی ہے، باقی کی آدھی بھی گزر جائے گی. اور ایک بات کان کھول کر سن لو دونوں، اگر اس گھر کی طرف دونوں میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ گھر ان بچوں کا ہے اور یہ انہی کو ملے گا. جب تک میں زندہ ہوں اس سے میں کسی کی عیاشی کی نظر ہونے نہیں دوں گا. اس شخص کی آواز کی گرج ایسی تھی کہ رزاق اور مہر النساء کے دانت بھیج لیے گئے تھے. ایک تو رشتے کی نزاکت ایسی تھی. وہ رزاق کی آپا کا داماد تھا، نہ صرف سارے خاندان میں عقل و شعور والا، بلکہ اثر و رسوخ بھی اس کا بہت اوپر تک تھا. سب سے اچھی بات اس شخص کی یہ تھی کہ وہ انتہائی رحم دل اور انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے والا بندہ تھا. اسی لیے محافل میں چاہے اس سے عمر میں بڑے لوگ موجود ہوتے، لیکن اس کی بات کا وزن سب سے زیادہ ہوتا اور اس کا کیا ہوا فیصلہ سب مانتے تھے. مہر النساء پہلی بار اس شخص کی بات سن کر رونے لگی. ایک تو اس میں ویسے ہی بہت ضد تھی، اوپر سے رزاق نے اسے خود سے مزید متنفر کر کر باغی بنا دیا تھا. لیکن ابھی بھی وہ پہلی بار کچھ ذرا سی نرم پڑ کر رونے لگی تھی. بھائی یہ شخص مجھے جینے نہیں دے گا، میں نے معافی مانگی تھی، لیکن یہ اس نے مجھے تانے دے دے کر کیا سے کیا بنا دیا ہے. مہر النساء بھی عورت تھی. اس نے رزاق کی ہر رات خود پر بیتی بربریت کو چھپا لیا تھا. وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کس قسم کے نفسیاتی اور جسمانی ٹارچر رزاق اسے دیتا ہے. رزاق بھائی، اب اگر اتنا بڑا دل کر ہی لیا ہے کہ نبھا کرنا ہی ہے تو ذرا اپنا ظرف بڑا کرو، زبان دونوں ہی اپنی اپنی قابو میں رکھو اور چپ چاپ زندگی گزارو. بیٹوں کا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی کا سوچو، اس کا مستقبل کیسا ہوگا. اس بات پر آ کر ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا. ایسی باتوں کا لڑکا ہو یا لڑکی دونوں پر برابر اثر ہوتا ہے. یہ تو لینے والے ذہن پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا کتنا اثر لے. خیر، وہ بڑے ہی بے باک اور کھلے الفاظ میں انہیں سمجھا کر انہیں ایک فیصلہ اور سنا آئے تھے. اماں اب اپنے گھر کی طرف کوئی مکان دیکھیں، یہ لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، یہ آپ کے علاقے میں ہوں گے تو اور اطمینان ہوگا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں دیکھتی ہوں. اماں کو لگا اب سب سنبھل گیا ہے، سب صحیح ہو جائے گا.
لیکن میرے پاس ایڈوانس وغیرہ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ رزاق منمنایا تو وہ فوراً بولے، ارے رزاق بھائی، پیسے میں دے دوں گا، تم لوگ بس اپنے گھر کو بچاؤ اور بناؤ۔ وہ سب وہاں سے فیصلہ کر کے آپا کے گھر آ تو گئے۔ ایک ذمہ داری اور اماں نے اپنے داماد کے حوالے کی۔ یہ رزاق کے گھر کی فائل ہے۔ جب مہرن نے آدھے گھر کے پیسے مانگے تھے تو بھائی نے ڈر کے مارے مجھے فائل لا دی تھی کہ کہیں وہ اسے کچھ کر نہ دے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ اپنے پاس بطور امانت رکھیں۔ آپ اس کی صحیح حفاظت کر سکتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ آپا نے اپنی ہی گلی میں ایک مناسب کرائے پر ملنے والا گھر رزاق کے لیے لے لیا، اور پھر آنن فانن ہی وہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ آئے، جس کی گلیاں، جس کے لوگ مہر النساء کے بد کردار ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ کچھ عرصہ تو سب کو یہی لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسی علاقے کے ایک گورنمنٹ اسکول میں بچوں کا داخلہ بھی کروا دیا گیا۔ دوسری جانب رزاق کا اپنا گھر بھی کرائے پر چڑھا دیا گیا تھا تاکہ اس کی آمدنی سے اس گھر کا کرایہ دیا جا سکے۔ جیزی کو تو پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کا دماغ ماں کی طرح الٹے سیدھے کاموں میں ہی تھا، جبکہ مجی کا دماغ تیز ہونے کے باوجود بھی اب پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ آپا اور باقی کے خاندان کو تو یہی لگتا تھا کہ سب صحیح ہے، لیکن اندرونی طور پر رزاق نے مہر النساء کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور بچے یہ سب دیکھ دیکھ کر الگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے تھے۔ مہر النساء کی بے وفائی کا رزاق کی نفسیات پر بہت ہی گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ ایک سائیکو بن چکا تھا، منہ ہی منہ میں باتیں کرنا، رات رات بھر مہر النساء کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا، بچوں کی موجودگی میں بھی اسے گندے الفاظوں اور القابوں سے نوازنا، ہر چھوٹی بڑی بات پر طعنے دینا، یہ سب مہر النساء جیسی عورت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایسے ہی ایک دن رزاق نے اسے گالی دے کر بلایا، اے فحاشا، کپڑے تیرا مرا ہوا باپ آ کر دھوئے گا کیا؟ ذرا کام میں دھیان دے، مجھے پتا ہے نا تیرا دماغ کہاں لگا ہوا ہے۔ بہت ہی گندی گالی تھی جو رزاق نے مہر النساء کو دی۔ یہ سن کر مہر النساء کے روٹی پکاتے ہاتھ رکے اور وہ وہی بیلن لے کر رزاق پر چڑھ دوڑی۔ اس کی ضرب سے رزاق کا سر پھٹ چکا تھا، لیکن وہ رکنے کو تیار نہ تھی۔ وہیں رزاق نے بھی اپنے چہرے پر خون کی پرواہ کیے بغیر اسے مارنا شروع کیا۔ منی کونے میں دبکی ہوئی سب دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں 15 سالہ جیزی اور 14 سالہ مجی گھر میں داخل ہوئے۔ جیزی نے ماں کی چٹیاں پکڑ کر اسے رزاق سے دور کیا اور پھر باپ کو فوراً پاس کے کلینک لے جانے لگا۔ مجی بھی باپ کے لیے فکر مند تھا، لیکن اس نے ماں کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ مجی میرے بچے، جب اس نے ماں کو زبردستی پانی پلایا تو مہر النساء روتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے کیا لفظ کہے ہیں۔ اس نے ماں کو دلاسا بھی نہ دیا، وہ بس خاموش سامع کی طرح انہیں سنتا رہا۔ کیا کہتا کہ ماں، یہ سب خرابہ تیرا ہی شروع کیا ہوا ہے۔ یوں ہی کچھ دن اور گزر گئے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن مہر النساء دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی، اور اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی، اسے بس طلاق چاہیے، اور ساتھ گھر میں اس کا حصہ، یعنی آدھے گھر کا پیسہ۔ اس رات مجی بہت رویا، اس نے ماں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ رزاق تو شاید یہی چاہتا تھا کہ وہ اس گھر سے خود چلی جائے اور خلا لے لے، تاکہ اس کا پورا گھر بھی بچ جائے اور زمانے میں وہ مظلوم بیچارہ ثابت ہو کہ بیوی خراب تھی جو اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ لیکن مہر النساء اتنی آسانی سے وہ پیسہ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اب اسے کسی بات کا لحاظ نہیں تھا، بچوں کو تو اس نے ایک عرصہ پہلے فراموش کر دیا تھا۔ اب اس کا مقصد بس رزاق کو ذلیل کرنا اور اس کے پاس موجود ایک واحد چیز
یعنی اس کے گھر کو بکوا کر اسے تباہ کرنا تھا۔ وہاں انور سے اس نے شادی کی بات کر لی تھی۔ ہاں میری جان، میں تو پہلی فرصت میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ تم آج بولو تو تمہارا ہو جاؤں۔ لیکن وہ تم کیا کہہ رہی تھی، 12 لاکھ کا وہ گھر جس میں 6 لاکھ تمہارے تھے، اس کا کیا ہوا؟ انور نے بڑے ہی لوفرانہ انداز میں اس سے پتے کی بات کی تھی۔ ابھی بکا نہیں ہے، بکے گا پھر ملیں گے پیسے۔ اچھا، ابھی نہیں بکا مطلب؟ انور نے ہاتھ مسلے تھے۔ وہ تمہارا حصہ ہے کیا؟ ہاں میرا حصہ ہے، اور وہ میں حاصل کر کے رہوں گی۔ میں نے دن رات مال سی کر اور رزاق کی اتنی کم آمدنی سے پیسہ جوڑ جوڑ کر بنایا ہے وہ گھر۔ ہاں ہاں بالکل، اپنا حق نہ چھوڑنا، وہ ویسے بھی ہماری نئی زندگی کی شروعات میں کام آئے گا۔ میں کاروبار کر لوں گا تو ہی عیش کرے گی، ابھی تو میں بے روزگار ہوں۔ انور نے دانتوں میں دبا کر ایک پڑیا کھینچی تو اندر موجود گٹکا اس کے منہ میں گھومنے لگا۔ اس نے بڑی رسانیت سے مہرون کو باور کروا دیا تھا کہ پیسہ لے کر ہی آنا ہے۔ خیر، وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر رہا تھا۔ اب رزاق کے آبائی علاقے کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ سارا خاندان ہی آگے پیچھے گلیوں میں مقیم تھا۔ مجی جیزی اپنا چہرہ چھپائے چھپائے پھرتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کے ماں کے حوالے سے سوال کر کے انہیں شرمندہ ضرور کر دیتا تھا۔ ایک روز مجی پھپھو کے گھر آیا تھا کھانا لینے۔ ابھی آپا ہی کھانا پکا کر بھائی بھتیجوں کو بھجواتی تھی۔ وہاں بڑے ابا کی بیٹی عنایہ بیٹھی تھی۔ اس نے مجی کو دیکھ کر چھوٹتے ہی سوال داغا۔ کیا ہوا بھائی، آ گئی تمہاری اماں یا نہیں؟ توبہ توبہ، اللہ ایسا حسن بھی نہ دے جو عورت سے سنبھالا نہ جائے۔ مجی نے زہر کے گھونٹ کی طرح اپنی تائی ذات کی بات سنی، جواب کچھ نہ دیا۔ خاموشی سے پھپھو کے ساتھ ہاتھ سے کھانا لیا اور گھر آ کر خوب رویا۔ اس کا رونا ایسا تھا کہ کوئی غیر بھی دیکھ لیتا تو اس کے ساتھ رونے لگتا۔ مہرالنساء کا وہاں سے طلاق کے لیے پریشر بڑھ رہا تھا۔ انور کا تعلق کسی بدمعاش قسم کے لوگوں سے بھی تھا۔ مہرالنساء مسلسل رزاق کو مروا دینے یا اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس کے پیش نظر رزاق کو آپا کے داماد نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ سب جانتے تھے کہ کوئی اس کے گھر میں ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا۔ پھر جب ہر پیترا آزما لیا گیا تو حکومتی اداروں اور افسروں کی مدد طلب کی گئی۔ مہرالنساء نے اپنے علاقے کے UC آفس میں کمپلین جمع کروا دی تھی۔ اس موقع پر بھی آپا ان کے داماد نے رزاق کا بھرپور ساتھ دیا۔ بظاہر جاریت اور زور آزمائی کا مظاہرہ مہرالنساء کی طرف سے ہی ہو رہا تھا، اور رزاق اپنے پچھلے ریکارڈ کی طرح معصوم اور بھولا بنا ہوا تھا۔ کئی بار بلاوے پر مجی اور جیزی ہی UC جاتے اور انور کے اثر و رسوخ سے نہ انہیں مہرالنساء سے ملنے دیا جاتا اور نہ ہی چھوٹے دونوں بہن بھائیوں سے، بلکہ مار پیٹ کر واپس بھیج دیا جاتا۔ آخر کار UC آفس میں رزاق کو حاضر ہونا ہی پڑا۔ ہاں بھائی، عورت کہہ رہی ہے کہ اسے چھوڑ دو تو کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ زیادہ شوق ہے کیا اسے باندھ کر رکھنے کا؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو رہنا نہیں چاہتی اسے چھوڑ کر جان چھڑا لی جائے۔ نہیں، بالکل نہیں، چھوڑو اس کو صاحب، اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے۔ رزاق احمد نے یونین کونسل میں کھڑے ہو کر سامنے بیٹھے افسر کو کہا۔ سامنے ہی مہرالنساء کسی بپھری ہوئی زخمی شیرنی کی مانند کھڑی شعلہ بار نظروں سے رزاق کو گھور رہی تھی، جس نے اس کی بات کو یکسر ہی اڑا دیا تھا۔ رزاق احمد، اگر تو مرد ہے تو دے مجھے بھی اور اسی وقت طلاق۔ مہرالنساء کے منہ سے یہ لفظ سن کر رزاق کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑا تھا۔ اس کی غیرت کو اس کی اپنی بیوی نے اتنے مردوں کے سامنے اپنے پہلو تلے رون دیا تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو مجھے؟ طلاق چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ مہرالنساء نے دانت چبا کر کہا۔ لیکن تم کیسے دو گے؟ تم تو ہو ہی نامرد۔ وہ یہ جملہ پھر خود سے بول کر طنزیاتی ہنسی ہنس دی۔
یہ ساری گفتگو بہت سے مرد وہاں موجود دیکھ رہے تھے۔ مجی، جیزی، انور آپا اور باقی کے دونوں بچے بھی وہیں موجود تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد رزاق کے منہ سے وہ لفظ ادا ہوئے جو کہ اس کی بیوی کے آزادی کا پروانہ تھے۔ میں رزاق احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر مہر النساء کے لبوں کو ایک طمانینت سے بھری مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ کیا کر دیا تم نے رزاق؟ یہ کیا کر دیا؟ آپا نے اسی وقت اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ بھتیجوں کو اپنے سینے سے چمٹا کر زار و قطار رو رہی تھی جبکہ وہ صدمے کی حالت میں ساکت کھڑے تھے۔ مہر النساء کو لگ رہا تھا آج سے اس کی زندگی آسان ہونے والی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اس عمل سے کتنی زندگیاں مرتے دم تک برباد رہیں گی۔ آج رزاق کی محرم یعنی مہر النساء رزاق احمد اپنے شوہر رزاق احمد اور 4 بچے عامر، سلمان، روہیل اور صبا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ کیا یہی انجام ہے؟ اس نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا۔ کیا یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے، وہ شروعات جو ایک الگ رنگ، الگ سیاہی سے لکھی جائے گی۔ راحیل صاحب کو طلاق کی اطلاع ہو چکی تھی۔ فریدہ بیگم نے کال کر کے وہیں یوسی کے دفتر سے روتے ہوئے راحیل اور شائستہ کو آنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اب کاغذی کارروائی ہونی تھی اور صبا روہیل کا فیصلہ ہونا تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہیں گی۔ عامر اور سلمان بالغ تھے، وہ باپ کے ساتھ ہی رہتے، لیکن مہر النساء صبا روہیل کو ساتھ رکھنے کے لیے باضد تھی۔ ٹو بی کنٹینیو AW the novels ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ آپ لوگوں کے رسپانس سے ہی مجھے انسپریشن ملتی ہے اور میں جلدی لکھتی ہوں۔ پھر ملتے ہیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔